نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج جن موضوعات کے اوپر بات کروں گا ان میں ہمارا پہلا موضوع ہے ابلیس کا عرش دریا پر بچھتا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ابلیس اپنا عرش دریا پر بچھاتا ہے، پھر اپنے چیلوں کو گمراہ کرنے کے واسطے لوگوں کے پاس بھیجتا ہے، جو بھی کسی انسان کو بڑے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے اسی کا مرتبہ اسی کے نزدیک بڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کرایا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں میں اور اس کی بیوی میں تفریق کرا دی۔ ابلیس اس کو اپنے قریب کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بڑا عمدہ کام کیا۔ یہ حدیث متعدد طرق سے حضرت مسند بن احمد رحمۃ اللہ علیہ میں بھی مذکور ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سعید سے کہا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک عرش دیکھتا ہوں جو پانی پر بچھا ہوا ہے، جس کے چاروں اطراف میں بہت سے سانپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس کا عرش ہے۔ ابو ریحانہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس پانی پر اپنا عرش بچھاتا ہے اور ہر آدمی پر 2 شیاطین مسلط کرتا ہے اور ان کو 1 سال کی مہلت دیتا ہے۔ اگر وہ ان کو گمراہ نہیں کر پاتے تو ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر سولی دیتا ہے، پھر دوسرے شیاطین کو بھیجتا ہے۔ حافظ ذہبی نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے کیونکہ اس کی ایک ہی سند ہے۔ ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے شیطان کا جھنڈا گاڑنا۔ مسلم شریف میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ سے ہو سکے تو بازار میں سب سے پہلے جانے والا اور سب سے آخری آنے والا مت ہو، چونکہ وہاں شیطان کا معارکہ ہوتا ہے اور وہیں پر شیطان اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ تیسرا موضوع ہے ابلیس کا اپنی اولاد میں سے ہر ایک کو کسی کو خاص کام پر مقرر کرنا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے 5 لڑکے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو ایک کام پر مقرر کر رکھا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں صبور، طاعور، مسعود، واسم اور زلمبور۔ صبور کا کام یہ ہے کہ وہ مصیبتوں کے وقت گریبان چاک کرنے والے اور منہ پیٹنے والے اور خلاف شرع باتیں زبان سے نکالنے پر انسان کو اکساتا ہے۔ طاعور زنا کرنے پر مامور ہے اور لوگوں کو اس کام میں مبتلا کرتا ہے۔ مسعود جھوٹ پر موکل ہے، وہ کوئی بات سن کر کسی انسان سے جھوٹ بیان کرتا ہے۔ وہ شخص سن کر اپنے خاندان والوں سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے ایسا ایسا سنا ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں۔ مسعود کا کام ہم کو یاد نہیں رہتا۔ واسم زوجین یعنی میاں بیوی میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے اور آپس میں ناراضگی پیدا کرتا ہے۔ زلمبور بازار میں جاتا ہے اور وہاں اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے۔ ہمارا اگلا موضوع ہے شیطان کا انسان کے ہر کام میں شریک رہنا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں شریک رہتا ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے میں بھی شریک رہتا ہے۔ پس اگر کھاتے وقت تمہارا لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، شیطان کے لیے مت چھوڑو، اور جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرو، معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔
ہمارا آخری موضوع ہے شیطان کا بیوی سے جمع کرتے وقت حاضر ہونا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور یہ دعا پڑھ لے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اگر اللہ نے کوئی بچہ عطا کیا تو اس دعا کی برکت سے شیطان اس کو کبھی گمراہ نہ کر سکے گا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب آدمی بغیر بسم اللہ کے اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو شیطان اس کے عذیب ذکر سے چمٹ کر اس کے ساتھ شریک جمع ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت حیض میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی اس حال میں جمع کرتا ہے تو شیطان اس سے جمع کرنے میں سبقت کرتا ہے، اگر اس کا نطفہ قرار پا جاتا ہے تو بچہ مخنث پیدا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔